اس موقع پر شیطان آگے آیا، اس نے نوجوان عورتوں کو اکسایا۔ عورتوں نے اعلان کیا، جو شخص بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے جس سے چاہے شادی کر سکے گا۔ اس اعلان کو سن کر دو آوارہ نوجوان قدار بن سالت اور مصدع اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عورتوں کے بھی بہت سے جانور تھے، اس لیے یہ دوسروں سے زیادہ پریشان تھیں۔ اس طرح یہ دونوں بدنیت آدمی اونٹنی کے قتل کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر ایک دن تیر اور تلواریں لیے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اونٹنی کے راستے میں بیٹھ گئے۔ وہ ایک تنگ سی گلی سے گزرتی تھی۔ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹتی، اسے آتے دیکھ کر مصدع نے اپنی کمان میں سے تیر چڑھایا اور اونٹنی کی پیشانی پر مارا۔ اب سب نے مل کر شور مچاتے ہوئے اونٹنی پر حملہ کر دیا، لیکن اونٹنی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا۔ آخر قدار نے اس کے پیچھے جا کر وار کیا، تلوار اس کی کونچوں میں ماری، اونٹنی زمین پر گری، ساتھ ہی باقی لوگ تلواروں کے وار کرنے لگے اور آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، جسے ناقدہ اللہ کہا گیا ہے۔ اس لیے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا تھا۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں ہوائی سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنے سے پہلی قوموں کو عبرتناک انجام کو بھلا بیٹھے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ کی اونٹنی کے ان قاتلوں کو سب سے زیادہ بدبخت فرمایا ہے۔ جب شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، اس کا گوشت تقسیم کیا اور گھروں کو لے گئے۔ ادھر اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھ کر تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور اسی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا، تم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے، عذاب آ کر رہے گا۔ اس پر آپ کی قوم نے کہا، اے صالح علیہ السلام، اس عذاب کو ہمارے پاس لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر تم عذاب ہی کے خواہشمند ہو تو تیار ہو جاؤ، اب تم 3 دن تک گھروں میں آرام کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے انہیں عذاب کی علامت بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں آنے والے عذاب کی 3 علامتیں بتاتا ہوں، یہ علامتیں تمہارے چہروں پر ظاہر ہوں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ جمعرات کے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے، مصیبت آنے سے پہلے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ ہفتے کے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا تیسرا درجہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، یہ عذاب سب پر آئے گا، اس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل ہوں گے۔ اور پھر آپ کے بتائے ہوئے پہلے مقررہ دن ان کے چہروں پر علامات ظاہر ہونے لگیں۔ ان علامات سے پہلے تک یہ لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو ہوائی باتیں سمجھ رہے تھے، مگر جو ہی علامت شروع ہوئی سوچ میں پڑ گئے، حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جمعرات کو جب چہرے زرد ہو گئے تو جمعے کی علامت کے خوف سے ان کے ہوش اڑ گئے، اور پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے تو ہفتے کی علامت کے خیال سے انہیں لرزا دیا۔ وہ جان گئے اب اللہ کے عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ ان علامات کو دیکھنے کے لیے ایک بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے حضور گریہ زاری کرنے لگ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اور یہ آپس میں کہنے لگے، اب صالح علیہ السلام کے ان کے اہل و عیال کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں عہد کر لیا اور قسم کھائی کہ ہم سب مل کر
رات کے وقت صالح کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے کھڑا ہو گیا تو کہہ دیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم سچ کہتے ہیں، ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام عذاب کی علامات ظاہر ہونے پر بنایا، جبکہ انہیں تو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تھی۔ اس پروگرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے ایک خفیہ سازش کی، ہم نے بھی ان کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کی خبر نہ ہوئی۔ اس بستی میں 9 بدبخت تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا کامیاب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور فرشتوں کا پہرا لگا دیا۔ ادھر یہ 9 افراد قتل کے ارادے سے نکلے، ایسے میں پہاڑ سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور ان پر آ رہا۔ اس طرح یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 دن پورے ہو گئے تو اللہ رب العزت کے عذاب کی ابتدا ہوئی۔ یہ ایک قسم کا عذاب نہیں تھا، بلکہ کئی قسم کے عذاب تھے۔ یہ کڑک کا عذاب تھا، چنگھاڑ کا عذاب اور زلزلے کا عذاب تھا۔ رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر کسی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں کہ وہ تھا۔ ایک کوندنے والی بجلی تھی جو بار بار چمکتی، کوندتی، گرجتی، لرزتی ہوئی کبھی ایک مقام پر گرتی تو کبھی دوسرے مقام پر۔ یہ قوم جس جگہ آباد تھی انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جو بلند و بالا مکان بنائے تھے، اس عذاب نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ ان میں سے کسی کا نشان باقی نہ رہا۔ سمود کی قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا تھا، وہ تمام کے تمام اس عذاب سے ہلاک ہوئی۔ بس ایک شخص ابوالغال بچ گیا۔ وہ ایسے بچا کہ عذاب کے وقت مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ گویا امن کے شہر میں گیا ہوا تھا، اسی لیے اس وقت تو عذاب سے محفوظ رہا۔ لیکن جب یہ مکہ معظمہ سے باہر نکلا تو جس عذاب سے ساری قوم ہلاک ہوئی تھی، یہ بھی اسی سے ہلاک ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو غار سے ہوا، کی قبر کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسے دریافت کیا، جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا علم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابوالغال کی قبر ہے، یہ سمود کا ایک فرد تھا۔ جب قوم سمود پر عذاب آیا تو یہ شخص اس وقت حرم میں موجود تھا۔ حرم پاک کے احترام کی وجہ سے اس وقت تو یہ عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب حرم سے باہر نکلا تو جس قسم کا عذاب باقی قوم پر آیا تھا اسے بھی اسی قسم کے عذاب نے آ لیا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا کہ جب اسے دفن کیا گیا تو اس کے پاس سونے کی ایک سلاخ تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی قبر کھود ڈالی، اس میں واقعی سونے کی سلاخ موجود تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، مومن اور کافر ایک ساتھ رہ رہے تھے، عذاب آیا تو اس نے چن چن کر ان لوگوں کو ہلاک کیا جو ایمان نہیں لائے تھے، اور جو ایمان لائے تھے عذاب ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد 120 تھی اور ہلاک ہونے والے تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ قوم سمود کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ لے کر حجر سے فلسطین کے علاقے چلے گئے۔ یہ مقام حجر سے قریب تھا اور تھا بھی بہت سرسبز و شاداب۔ آپ کی عمر 85 سال ہوئی۔ قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔